السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ میں ہوں فیض کریم۔ دوستوں، ہم سب کا ایمان ہے دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور سور کو پیدا کر کے پھونکنے کا حکم دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، تمام ملائکہ، جن اور حیوانات اللہ کے حضور ایک میدان میں پیش ہو جائیں گے جسے ہم میدان حشر کہتے ہیں۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، جس کی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ کونے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کونے پر سے رائی کا دانہ دکھائی دے گا۔ دوستوں، حدیث کے مطابق میدان حشر میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی بہت سی تکالیف ہوں گی جن کو لوگ پورا 1 سال برداشت کریں گے، اور حدیث کے مطابق لوگ 1 سال کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد پریشان ہو کر اپنی شفاعت کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی شفاعت بیان کرنے کے بعد عرض کریں گے، اے سیدنا آدم، آپ بشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دسترس سے قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں روح پھونکی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی۔ یہ شفاعت بیان کرنے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں، اور کہ آپ نہیں دیکھتے ہم کس مشکل صورتحال میں ہیں اور ہم کو کتنی بڑی تکالیف نے گھیر لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے رب نے ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے جیسے غضب کا اظہار کبھی نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی کبھی فرمائیں گے۔ مجھے اللہ نے درخت کا ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، مجھے سے اس کے حکم کی تعمیل میں غلطی سرزد ہوئی، لہٰذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اس لیے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لہٰذا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدالشکور رکھا، یعنی شکر گوار بندہ۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں ہیں، ہم کتنی مشکل صورتحال میں ہیں، ہم کتنی بڑی تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے، میرے رب نے آج غضب کا وہ اظہار فرمایا ہے، نہ پہلے ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے اور نہ کبھی ایسے غضب کا اظہار فرمائیں گے، لہٰذا مجھے خود کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے، لہٰذا تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے نبی اور سارے زمین والوں میں اللہ کے دوست ہیں، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کیجیے کہ آپ نہیں دیکھتے ہم کتنی مصیبت میں ہیں، کتنی تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے، میرے پروردگار نے بہت غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ کبھی اتنے غصے میں پھر کبھی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے، مجھے خود اپنی فکر ہے، تم سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جس کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے تمام لوگوں پر فوقیت دی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کیجیے کہ آپ نہیں دیکھتے ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میرے رب بہت غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ میں نے ایک شخص کو دنیا میں قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی فکر پڑی ہے، لہٰذا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی، آپ اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اسی کی طرف سے روح ہیں، لہٰذا آپ ہماری سفارش کیجیے اللہ سے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس حال میں ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں؟
عیسیٰ کہیں گے آج میرے رب بہت غصے میں ہیں، اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں تھے اور نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ مجھے تو خود اپنی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا مخلوق پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور سب کہیں گے آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور عزم طلب کریں گے، پھر جب عزم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ دیر تک سجدے میں رہیں گے، پھر آواز آئے گی اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی، پھر حکم ہوگا جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں جھک جائیں گے، پھر صدائے غیب آئے گی اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے الہی امتی امتی، حکم ہوگا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ غرض تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر امتی کی بخشش کے لیے کہیں گے اور اس بار رائی کے سب سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے شخص کو بھی بخشش کرا لیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسے ہی صدا آئے گی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جس نے تیری اکتائی کی گواہی دی یعنی لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی بخش دے، تو صدا آئے گی اس کا اختیار تمہیں نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عظمت کی قسم دوزخ سے وہ ہر شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا۔ اس طرح تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دوستوں اگر ہم میدان حشر کا منظر کی بات کریں تو حدیث میں ملتا ہے کہ روز حشر میں زمین و آسمانوں کی تمام مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے، پھر سورج طلوع ہوگا اور اس کی تپش پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں سے ایک کمان کی دوری کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کا سایہ کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا اور اس کے سائے میں ابرار ہوں گے۔ سورج کی شدید تپش کی وجہ سے ہر جاندار شدید تکلیف میں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو، جبکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے شدید شرمندہ ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، انتہائی شرمندگی، شدید خوف و ہراس ہوگا اور لوگوں کے ہر بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں وہ پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بے قدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک اور بعض کانوں کی لو تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ کانوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ اس وقت سارے ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور آسمان اپنی تمام عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کی حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف اور کنارے میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبتناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگھلی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اشارہ نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھیں گے، اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔
حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہ ہوگا، اس دن لوگ ننگے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا، جبکہ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے۔ کوئی پیٹ تو کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر ہوش میں نہ ہوں گے کہ کسی کی طرف توجہ کر سکیں۔ دوستوں، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے جب تک ہم جئیں اسلامی اصولوں اور تعلیمات پر عمل کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہماری بقا اور بخشش اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل سے ہی ہے۔